بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلماته ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہ سورہ تحریم کی آخری آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنہ عورت کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرعون تو بڑا ظالم بادشاہ تھا اور حضرت موسیٰ کو جو بھیجا گیا صرف اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ اس وقت تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر لے گئے اس کے بعد میں توریت کی تختیاں نازل ہوئی۔ تو پہلے جو فرعون کے پاس بھیجا گیا وہ صرف اس لیے کہ توحید پیش کرے۔ آپ نے توحید پیش کی اور فرعون سے کہا کہ اس قوم کو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن فرعون کی جو بیوی تھی یہ مومنہ تھی۔ شوہر ظالم اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو اس کی بیوی جو ہے آسیہ جو ہے یہ مومنہ تھی، وہ اپنے شوہر کے دین پر نہیں تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے دین پر ہوں۔ تو اس پر فرعون نے ان کو گھر سے نکال دیا اور وہ ساری تکلیفیں دیا جو ایک عام رعایا کو دی جاتی ہے۔ کوئی تخصیص نہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے، کوئی رعایت نہیں۔ جیسے ایک عام قیدی کو عام رعایا کو جو سزا دی جاتی ہے اس طرح کی سزا دی گئی۔ تب بھی وہ اپنے ایمان سے پھری نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ کیا مثال ہے؟ شوہر ظالم ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس پوری طاقت تھی، بادشاہ ہے، وہ کسی کو قتل بھی کر دے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔
تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی حق پر قائم رہیں، یعنی اس کا ظلم، بادشاہ ہونا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ وہ اگر اپنے شوہر کے دین پر رہتی تو محل میں ٹھاٹھ سے رہتی، ملکہ ہے، کیا کمی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو، توحید کو اپنایا، شرک کو چھوڑ دیے۔ تو شرک کو چھوڑنے پر تکلیفیں آتی ہیں، محل چھوڑنا پڑتا ہے۔ سلمان فارسی نے کیا کیا؟ یہ خود بھی جو ہیں وہاں کے بہت بڑے مالدار گھرانے سے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ مکے میں ایک رسول آئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلو چلتے ہیں، دیکھیں گے یہ رسول کون ہے۔ تو آپ فارس چھوڑ کر کے، ایران چھوڑ کر کے جو ہے نبی کے پاس آئے، پھر واپس گئے نہیں۔ وہاں تو بے حساب دولت تھی ان کے پاس، وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، جن کو پارسی لوگ کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو وہ خود بھی فارسی تھے، فارس سے آئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد فاقہ برداشت کیے، پھٹے کپڑے پہنے، جی، اور نبی کے صحبت میں رہنا پسند کیے، رہے آخر تک۔ تو یہ ایک مثال کیا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرعون کی بیوی کی مثال دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان تو تم بھی لائے ہو، لیکن تمہارے ایمان میں اس بادشاہ کی بیوی کے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جان بوجھ کر کے بھی اپنا محل چھوڑا، تکلیفیں برداشت کی اور دین پر قائم رہے۔ مثال دینے کا مطلب یہ ہے تم بھی اپنا دین اس طرح بناؤ، جب تکلیف آ جائے تو تکلیف کو برداشت کرو، لیکن دین کو مت چھوڑو۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے کہا اے اللہ میں یہ محل چھوڑ رہی ہوں، لیکن یہ تکلیفیں برداشت ہیں مجھے، لیکن مجھے نہ اپنے پاس یہ گھر بنا۔ ربی ابنی لی عندک بیتا، مجھے جنت میں ایک گھر بنا تیرے پاس۔ اللہ اکبر، میں اس بادشاہ کو چھوڑ رہی ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس مجھے گھر چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ احکم الحاکمین، سارے حاکموں کا حاکم ہے، میں اس حاکم کو چھوڑتی ہوں، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ دین صحیح ہے، میں سمجھتی ہوں موسیٰ اور اس کے رب کا دین برحق ہے، میں اس دین پر آ گئی، جس کے نتیجے میں مجھے محل چھوڑنا پڑا، چھوڑ دے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑا، پتھروں سے مار کھانا پڑا، کیلے ٹھوکے گئے، وہ بھی برداشت کیے، لیکن اے اللہ مجھے اپنے پاس اندکا، اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے شر سے۔ اس کا شر کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد میں ان کو بہت پریشان کیا، بہت ستایا اس شر سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسی قوم جو اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ ہمیشہ ظالم سے کون مراد ہے؟ جب بھی قرآن ظالم کہتا ہے اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مشرک مراد ہے۔ مشرکوں کو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا ظالم ہے نا جی۔ تو یہ مشرک قوم سے مجھے بچا لے۔ ومریم ابنت، اب دوسری عورت کی مثال دے کر، مریم جس نے عمران کی بیٹی تھی، وہ اس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، اپنی حیا آبرو کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے اپنی روح کو
ان میں ڈالا، وصدقت بکلماتہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ ویسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا ہے، اللہ کی روح بھی کہا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت کا نمونہ بتایا۔ مریم تو بہت پاک دامن تھی، لیکن لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے ان پر تہمت اور الزام لگائے۔ اس وقت تک الزام لگاتے رہے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہو گئے، تب بھی لوگوں نے جا کر کے ان کو پریشان کیا، بندی اب تو بتا اس کا باپ کون ہے؟ بغیر باپ کے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے کیا؟ ہم کو کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ لیکن اللہ کو اپنی قدرت بتانا مقصود تھا۔ قرآن نے فرمایا عیسیٰ کی مثال کمثل آدم، آدم کی طرح ہے۔ آدم کے ابا کون ہے؟ کون ہے؟ آدم کی امی کوئی نہیں ہے۔ جو رب کریم بغیر ماں اور باپ کے آدم کو، پہلے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ رب کریم بنے ہوئے انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کیا دقت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے جی۔ تو جن کو ایمان نہیں تھا انہوں نے مریم سے بڑی گستاخیاں کی، تو نتیجے میں یہ ہوا اس بچے سے اللہ نے کلام کروایا۔ کتنے دن کا بچہ؟ 3 دن کا بچہ۔ کیا کہا گوارے میں؟ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گوارے میں ہے بچہ، یہ بچہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم کیا پوچھیں اس سے؟ مریم نے اشارہ کیا تم کو جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، مجھے کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے آخر کار پوچھا تو کیا جواب ملا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب لوگوں نے اس ننھے سے بچے کے منہ سے، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بغیر باپ کے بچہ نہیں ہو سکتا ان کے دستور کے موافق، تو یہ دیکھا کہ 3 دن کا بچہ بات بھی نہیں کر سکتا، جب یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی اور لوگ خاموش چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی معجزے کے ذریعے کفر کو، شرک کو خاموش کراتا ہے۔ تو حضرت مریم کی بھی مثال دی۔ تو یہاں 2 عورتیں، ایک فرعون کی بیوی، ایک مریم علیہ السلام کی مثال دے کر کے ایمان والوں کو سمجھایا۔ اب مریم کو کوئی کم تکلیف آئی تھی کیا؟ لوگوں نے کم باتیں کی تھی کیا؟ کتنی باتوں کو جھیلنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ جو ہے تنگ آ کر نہ تو خودکشی کر لیے، نہ اپنا دین چھوڑ دیے، نہ ان لوگوں سے مل گئے، اپنے موقف پر قائم رہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جو مجھ پہ ہوا۔ اسی لیے عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ روح اللہ، اللہ کی روح۔ اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی روح ہے۔ سمجھ رہے؟ روح فرشتے آ کے پھونکتے ہیں۔ 40 40 اور 40 3 دن، 3 پیریڈ ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جو ہے روح پھونک دی جاتی ہے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے ہم سے کہا جا رہا ہے تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ ایمان ان کا بھی تھا، تمہارا بھی ہے، لیکن ایمان میں فرق ہے۔ تم بھی ایسا مضبوط ایمان لاؤ۔ تمہاری زندگیوں میں بہت سے امتحانات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن تم جو ہے اس سے گھبرانا مت، ثابت قدم رہنا۔ یہ باتیں اس میں سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو اللہ پختہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔